अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं उसका नाम है मियाना रवि। मियाना रवि का मतलब क्या है और मियाना रवि के बारे में चंद अहम नुकात ना मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद हम तफसील से मियाना रवि का चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, मियाना रवि के चंद अहम नुकात ये हैं। पहले मैं आपको इसका मानी मफ़हूम बताऊंगी, उसके बाद ज़िंदगी में हमें किन किन जगहों पे मियाना रवि से काम लेना चाहिए उनके बारे में बताऊंगी। जैसे इबादत में मियाना रवि है, हमारी माशरती ज़िंदगी में मियाना रवि से हम किस तरह काम ले सकते हैं और अपनी माशी ज़िंदगी में मियाना रवि से किस तरह काम ले सकते हैं। मियाना रवि का मियाना रवि का मानी है दरमियानी रास्ता। अब दरमियानी रास्ते से क्या मुराद है? ज़िंदगी गुजारने के तमाम मामलात में दरमियानी रास्ते को अपनाना, यानी अगर अच्छाई और बुराई है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये नहीं है कि हम एक रास्ते की तरफ ही चल पड़े और दूसरे रास्ते को छोड़ दें, बल्कि दोनों के दरमियान का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि हमें जो भी हम काम करने लगे हैं उसके अंदर हमें फ़ायदा हो। मियाना रवि एतदाल पसंदी है, यानी ज़िंदगी गुजारने का ये बेहतरीन असूल है और जो भी हम काम करने लगे हैं उसमें दरमियान का रास्ता अपनाना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वक्सिद फ़ी मशी का, और अपनी चाल में एतदाल किए रखना। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि हमें जो भी काम करना चाहिए उसके अंदर एतदाल से काम लेना चाहिए, यानी दरमियानी रास्ते को अपनाना चाहिए। दरमियानी रास्ता ये है कि ना तो हम एक तरफ हो जाएं। जब मैं आपको एक मिसाल से ये बात समझाती हूँ, अगर हम अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह की राह में अगर अल्लाह ताला ने हमें दौलत दी है तो उस दौलत को नेकी के रास्ते भी खर्च करें, अल्लाह की राह में भी खर्च करें और कुछ अपने पास बचा के भी रखें। ये ना हो कि सारी की सारी खर्च कर दें और हमारे पास बिल्कुल भी कुछ ना रहे और हम बिल्कुल खाली हाथ रह जाए। इससे भी अल्लाह ताला ने मना किया है। दरमियान का रास्ता ये है कि अल्लाह ताला की राह में भी खर्च करें और थोड़ा बहुत अपने पास अपने खर्च के लिए भी रखें। अब आगे मैं आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर मियाना रवि के बारे में बताती हूँ। इबादत में मियाना रवि। इस्लाम में इबादत और ज़िंदगी गुजारने के जितने भी औकात मुकर्रर किए हैं, इनमें मियाना रवि या इत्तदाल का बहुत ख्याल रखा गया है। आप सबको पता है कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है और दीन इस्लाम हमें मियाना रवि और इत्तदाल की तालीम देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि बाद सहाबा इकराम इबादत में हर वक्त मशगूल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करने लग गए हैं, रात भर नवाफिल पढ़ते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज भी पढ़ो, आराम भी करो, नफिल रोज़ा भी रखो, कभी छोड़ भी दो, तुम पर तुम्हारे जिस्म और बीवी बच्चों का भी हक है। मैं नफली रोज़ा रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, और तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। बच्चों, इस हदीस के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को ये तरगीब दी है कि अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं उन फ़र्ज़ को भी अदा करें जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर आयद हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह। ये जो अल्लाह ताला ने हमें फ़राइज़ दिए हैं इनको भी अदा करें, लेकिन इनको अदा करने के साथ साथ अपने घर वालों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ये ना करें कि हर वक्त अपनी इबादतों में मशगूल रहें और बाकी जो लोग हमारे साथ हैं हम उनको ख्याल ना रखें। मियाना रवि इख्तियार करना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने का दूसरा नाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इबादत में भी मियाना रवि इख्तियार करें। अगर अल्लाह ताला ने हमें इबादत करने का हुक्म दिया है तो इबादत करते हुए भी सारा सारा दिन सिर्फ नमाज, रोज़ा या नफली इबादत ही ना करते रहें, बल्कि अपने दूसरे अमूल की तरफ भी तवज्जो दें और इबादत और अपने कामों के दरमियान मियाना रवि रखें। अब माशरती ज़िंदगी में मियाना रवि।
اسلام معاشرتی زندگی میں بھی ہمیں میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ اخلاقی میانہ روی کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری آواز نہ زیادہ بلند ہو اور نہ ہی ہم بہت آہستہ آہستہ بولیں کہ کسی کو ہماری بات سمجھ بھی نہ آئے۔ اسی طرح چلنے پھرنے میں بھی ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اب چلنے پھرنے میں غرور اور تکبر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پہ چل رہے ہیں تو اترا اترا کے نہ چلیں بلکہ عاجزی اور انکساری سے چلیں۔ بالکل اسی طرح کھانا اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ آرام سے اور اطمینان سے کھانا کھائیں۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ اب ہم کسی دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں تو صرف اپنے ہی موقف کو صحیح نہ جانیں بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی بات کو سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسروں کے آرام کا سکون کا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں اپنے جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات چیت کریں اور ان کے ساتھ ہمارا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے انسان کو ملتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی غم ملتا ہے تو ہمیں اس میں بھی آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ ہمیں غم دیتا ہے تو خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے لباس، خوراک، گفتگو، خیالات اور خوشی اور غم میں ہر معاملے میں میانہ روی اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں غم دیتا ہے تو بھی اس کی ہی مرضی ہے اور اس کے بعد وہ خوشی ضرور دیتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ معاشی میانہ روی، بچوں میں معاشی میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دی ہے اس کو ہم فضول خرچ نہ کریں اور نہ ہی اتنی کنجوسی کریں کہ جہاں پر اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں بچوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار دولت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دولت کو فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کریں، صحیح ہے نا؟ ہمارے ملک میں رواج ہو گیا اب کہ ہم فضول شادی بیاہ کی رسموں میں یا بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں بالکل فضول ہیں اور ان کے اوپر ہم بے دریغ خرچ کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارا نام ہو، لوگ ہماری عزت کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک فضول خرچی ہے۔ اگر وہی پیسہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی، صحیح ہے؟ معاشی میانہ روی سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روپیہ پیسہ دیا ہے نہ تو اس میں اتنی فضول خرچی کریں کہ بعد میں ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو یہ نہ کریں کہ اس مال کو سمیٹ سمیٹ کے ہی صرف رکھتے جائیں، اپنی جائز ضرورتوں پر بھی اس میں سے خرچ نہ کریں اور نہ کسی ضرورت مند پر خرچ کریں بلکہ اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل ہی کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اعتدال کا رستہ اختیار کرو، نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرو اور نہ ہی حد سے زیادہ کنجوسی کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جائز ناجائز ہر طرح سے روپیہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جس سے معاشرے میں مختلف قسم کی برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ اگر انسان اپنے دل سے لالچ نکال کر اعتدال اور میانہ روی سے اپنی زندگی گزارنے کی طرف آئے تو یہ سب فضول ضرورتیں جو ہیں نا وہ ہماری خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان کو میانہ روی کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو جتنی آمدنی اس کی ہوتی ہے نا وہ اسی میں خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس حرص کے راستے پہ چلتے ہوئے نا بہت سے غلط کام کرتا ہے اور اپنے پیسے کو فضول خرچیوں میں ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم،
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصول کو اپنائیں. اس سے نہ صرف ہماری زندگی میں سکون اطمینان ہمیں نصیب ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے. اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت بھی سنور جاتی ہے. میانہ روی اپنانے سے انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. معاشرے کے اندر انتہا پسندی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ میانہ روی پر چلنے لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ ہمیں میانہ روی کا یا اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں اپنی زندگیوں کے اندر اعتدال اور میانہ روی کو اپنائیں اور ہر معاملے میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنائیں تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے. بچوں، میں نے آپ کو میانہ روی کا چیپٹر سمجھا دیا ہے. اب نیچے اس کی مشق ہے جس میں تفصیلی سوال جواب ہیں، مختصر سوال جواب ہیں، خالی جگہ ہیں اور درست فقرات کے سامنے ٹک کا نشان ہے. آپ نے یہ سب مجھے حل کر کے مجھے بھیجیں تاکہ میں آپ کا کام چیک کر دوں، اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لیں.